السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے 30 دن صبر کے سفر کے دوسرے دن میں۔ آج ہم ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ جب مصیبت آئے تو صبر کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا رو دینا صبر ہے؟ کیا چپ ہو جانا صبر ہے؟ یا اللہ سے شک نہ کرنا صبر ہے؟ اکثر زندگی میں وہ لمحے آتے ہیں جو ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ ایک فون کال، ایک خبر، ایک دوری، ایک نقصان، اور تب دل صرف یہ پوچھتا ہے اب کیا کروں؟ قرآن نے ہمیں صبر کا پہلا قدم سکھایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ صرف جملہ نہیں، یہ صبر کا پہلا سجدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلے دل کو اللہ کی طرف موڑ دو، اپنے جذبات کو اس کے حوالے کر دو۔ زبان سے پہلے دل کا سجدہ کروانا ہوتا ہے۔ یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ احساس جگانے کا کہ یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں لیکن میں تیرا ہوں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آنسو آئے جب ان کا بیٹا ابراہیم وفات پا گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور انہوں نے صرف اتنا کہا، آنکھوں سے آنسو ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرے۔ صبر کا مطلب ہے دل اللہ پر راضی ہو، زبان شکوہ نہ کرے، روح دعا سے خالی نہ ہو۔ صبر برداشت نہیں، صبر ایک عمل ہے۔ صبر کا پہلا عمل زبان سے اِنَّ لِلَّهِ کہنا۔ دوسرا عمل اپنے دل کو بار بار یہ یاد دلانا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تیسرا عمل نماز کا سہارا لینا۔ قرآن نے کہا اور مدد لو اور نماز سے۔ جب سب کچھ ٹوٹ جائے تو بس اللہ سے بات کرو۔ نماز میں رونے سے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی درد کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو ہم سے چھین لیتا ہے تاکہ وہ ہمیں خود دے سکے۔ جب اللہ کسی اپنی چیز کو واپس لیتا ہے وہ چھین نہیں رہا ہوتا، وہ آزما رہا ہوتا ہے۔ مصیبت ایک امتحان ہے لیکن ایک رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ اللہ اس مصیبت کے ذریعے ہمیں اس موڑ پر لے آئے جہاں ہم اس کے اور قریب ہو جائیں۔ سب کچھ گم ہو جائے تو سمجھ لو اللہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو صبر کا مطلب ہے اس دعوت کو قبول کرنا۔ ہر وقت جواب نہیں ملتا، ہر مصیبت کا سبب نہیں دکھائی دیتا، لیکن خاموشی میں بھی صبر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے قریب آؤ۔ اس وقت صبر کا مطلب ہوتا ہے جواب کے بنا بھی یقین رکھنا، سوال کے بنا بھی شکر کرنا۔ یا اللہ جب دل ٹوٹ جائے تو ہمیں تیرے نام کا سہارا دے، جب آنسو بہہ جائیں تو ہمیں یاد رہے کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جب سب کچھ چھوٹ جائے تو بس تو نہ چھوٹے۔ ہمیں وہ صبر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، وہ سکون دے جو مصیبت میں بھی روح کو زندہ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ صبر کا سب سے پہلا مرحلہ ہے اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو اپنا کام سونپ دینا، اس پر پورا یقین رکھنا کہ وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ جب کوئی مشکل سامنے آئے، جب ہر راستہ بند ہو جائے، جب انسان ہارا ہوا محسوس کرے تو وہی وقت ہوتا ہے اللہ پر یقین کرنے کا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف اللہ پر ہی مومن لوگوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔
صبر اور توکل آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بس چپ رہنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے دل سے رضامند ہو جانا، اللہ کے فیصلے کو سمجھنا اور اس پر یقین کرنا کہ ہر چیز میں بہتر ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو وہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے درد ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میرے حق میں بہترین ہے، تو میرے لیے کافی ہے۔ آج کا پیغام یہ تھا کہ صبر کا پہلا قدم ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا۔ کل تیسرے دن میں ہم بات کریں گے صبر اور دعا کا کیا تعلق ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل ادیبہ اسلامک موٹیویٹر کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یاد رکھیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اللہ حافظ۔